اچھا سر، کیا کہیں گے آج تو چیف جسٹس صاحب سماعت کے دوران ایون آپ دیدہ بھی ہو گئے، کیا ملک کے سب سے بڑے جج کا آپ دیدہ ہونا بنتا ہے؟ دیکھیے بڑا ایموشنل مومنٹ تھا وہ، جس وقت چیف صاحب آلموسٹ اب دیدہ ہو گئے اور اس نے اپنے آنسو جو ہے نا وہ بھی ود ہیل دوست. اس کی بیسیکلی یہ ہے کہ جس باتوں کو انہوں نے تذکرہ کر لیا، اور بیسیکلی تذکرہ یہی کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہمارے ججز کی لائف کیسی ہے. ہم آپ کے ایلیگیشنز کا اور آپ کے جو بھی ڈسکشن ہماری اوپر ہے اور ہمارے لائف کے اوپر ہے، ہمارے بچوں کا آپ لوگ تذکرہ کرتے ہو اور بڑے ایزیلی کرتے ہو، تو وہ اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے. اور انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے اقبال حمید الرحمن صاحب کا ذکر کیا کہ جب اقبال حمید الرحمن صاحب کے خلاف اس طرح کی ایلیگیشن لوگوں نے بنائے تو وہ اس وقت کے دور میں اس نے کہا تھا کہ میں نے کوشش کی اقبال حمید الرحمن صاحب کو کہ اس کو ریزگنیشن سے روکوں. تو اقبال حمید الرحمن صاحب کے جو والد صاحب تھے، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان حمود الرحمان صاحب، جس نے ڈھاکہ فال آف ڈھاکہ کے کمیشن کے وہ سربراہ بھی تھے، اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو دیکھو نا، یہ تو ایموشنل والی بات ہے. تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایزی لیا کریں، آپ کی پولیٹیکل سچویشنز ہوگی، پر ہم بھی ججز ہیں، ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور ہم صحیح فیصلے سر، کریں. ججز کے لیے تو کہا جاتا ہے وہ ان جذبات سے پاک ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب اس طرح کی اہم نوعیت کی سماعت ہو رہی ہو تب وہ جذبات بیچ میں لے آئیں تو اس کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی؟ بالکل بالکل وہ جذبات سے پاک ہے اور بالکل جذبات نہیں لے کے آتے، لیکن انہوں نے پرسنل ذکر کیا اور ججز کا ذکر کیا، اور بالکل کیس اور کیس کے جو پلیڈنگز ہے اس سے اور جو لیگل ایشوز انوالو ہے اس سے قطع نظر ہٹ کر کے بات کی ہے، اس لیے وہ جذباتی ہو گئے. ادروائز کیس پہ وہ کنٹینیو کرتے رہے اور بغیر جذبات کے وہ سن رہے ہیں. آج کیا سماعت ہوئی ہے، اور یہ بتائیے کہ جو پیر تک جو کیس ملتوی ہوا ہے، کیا کس کو اس کو آرڈر جاری ہوا، کیا؟ ایکچولی آج جو پہلے مارننگ میں تو سماعت نہیں ہو سکی. ایک جج صاحب نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. اس کی ریکیوزل کی ریزن یہی ہے کہ چونکہ آرڈر آیا اور میں اسٹینڈ کرتا ہوں اپنے پہلے والے آرڈر پہ، اور دوسرے جج صاحب نے جو ریکیوز کرا امین الدین خان صاحب نے، اس کی لائٹ میں بھی ریکیوز کرتا ہوں. اب 3 ممبر بینچ گئے، اب اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے، کسی اور نے تو ریکیوز کرنا نہیں ہے. لہٰذا آج دا کنکلوژن میں کورٹ نے تو 2 آرڈر تو کر لیے. ایک آرڈر یہ کر لیا کہ نہیں، فل کورٹ تو نہیں بننا، یہی بینچ ہے اور یہ بینچ پروسیڈ کرے گا. جس نے بھی اپنے لیگل سبمیشنز کرنی ہے تو وہ لیگل سبمیشنز کرنے. اٹارنی جنرل کی ریکویسٹ انہوں نے ڈکلائن کی اور ان کو کہا کہ آپ نے 4 ٹائمز ریکویسٹ کر لی، انف از انف. ہم رولز کے مطابق جو ہم نے ججمنٹ دی ہے، جو 2022 میں قاضی فائز صاحب نے 100 موٹو لیا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا تھا. اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ یہ چیف جسٹس کی صلاحیت ہے اور کن کن موقعوں پہ فل کورٹ لارجر بینچ بنے گے. وہ کہتے ہیں ہم ڈیسیجن دے چکے، وہ 5 ممبر بینچ کا ہماری اوپر اپلیکیبل ہے، لہٰذا ہم فل کورٹ نہیں بناتے. اب دوسرا آرڈر جو کر لیا، انہوں نے منڈے والے دن 11:30 کو سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری ڈیفنس کو بلا لیا. آپ ڈیفنس والے سے پوچھیں گے کہ آپ پولیس اور آرم فورسز رینجرز کو تعیناتی کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر کر سکتے تو کتنے چاہیے تاکہ وہ کمپلیٹ ہو. دوسرا اس کے ساتھ جو بلایا سیکرٹری فائنانس کو، کہ سیکرٹری فائنانس آ جائے اور ان کو کمٹمنٹ ان سے لے لیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ 20 بلین کیسے نہیں ایشو ہو سکتا. گوہر صاحب، یہ فل کورٹ عدالت نہ بنا کر بحران میں مزید اضافہ نہیں کر رہی؟ چونکہ حکومت تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ کے اس فیصلے کو نہیں ماننے والی، تو یہ بحران میں مزید اضافہ نہیں ہوگا؟ اس مرتبہ اگر آپ لوگوں کے کہنے پہ اور ایک پارٹی کے کہنے پہ یہ کہیں کہ جی میرے لیے فل کورٹ بناؤ، تو جو بھی عمران خان بھی تو کہہ رہے ہیں فل کورٹ منظور ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے، لیکن ہماری پٹیشن ہے، ہماری التجا کورٹ سے نہیں ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر چیف جسٹس نے اپنی ڈسکریشن میں فل کورٹ بنانے کی کوشش کی تو ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے. یہ ہمارا کہنا ہے. خان صاحب کے یہ سر، جو منسٹر کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ ہم 3 جو رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے، یہ ایک قسم کا تھریٹ ہے. یہ تھریٹ بھی ہے، یہ کنٹمپٹ بھی ہے، اور سپریم کورٹ اپنا آرڈر کی امپلیمنٹیشن خوب جانتی ہے. سپریم کورٹ پہلے بھی امپلیمنٹیشن بینچیں بناتے رہی ہے. اس مرتبہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، اگر ضرورت پڑی تو وہ سپریم کورٹ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروائے گی. پر میرا خیال ہے جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ بڑے اب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں لا نوئنگ میں. اب ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری فائنانس وہ سارے جو ریکویزٹ سپورٹ ہے الیکشن کمیشن کو، وہ ایون ادروائز بھی ان کی انڈر کنسٹیٹیوشن جو ہے کنسٹیٹیوشن آرٹیکل 220 وہ بھی ان کی اوبلیگیشن ہے کہ الیکشن کمیشن کی ہیلپ کرے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کروائے گی. پچھلی دفعہ جو آرڈر جاری میں چیف جسٹس کے جو ایموشنل ہو کے جو ریمارکس تھے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروانے کے لیے تمام جج صاحبان اپنے اختلافات ختم کر کے وہ ساتھ بیٹھ کر کوئی
लाए अमल पे कर जजेस सकें। की अख्तलाफात तो इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने जिन चीज़ों का रिजर्वेशन जिक्र किया, चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि वो उसमें फुल कोर्ट बना रहे हैं। फुल कोर्ट दो किस्म के थे, फुल कोर्ट जो हम बैठते हैं, एक पीछे फुल कोर्ट कॉन्फ्रेंस होती है जजेस की, जिसमें सारे जज साहिबान आके अपने सारे ग्रीवेंसेस भी डिस्कस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी डिस्कस करते हैं, कमीशन और कार्रवाई भी डिस्कस करते रहते हैं। वो जज साहिबान हैं, वो भाई हैं, 15 जजेस है, वो बैठ जाएंगे, वो अपने डिफरेंसेस ख़त्म कर देंगे। एटलीस्ट इतने तक वो रिजॉल्व कर देंगे कि आइंदा इनकी जो भी डिस्प्यूट होंगे वो पब्लिक में नहीं आएंगे। तो जिस पिछली तरह दफ़ा मुस्लिम अदालती लीग की हुक्म जानिब से पिछली जिस दफ़ा तरह अदालती फुल हुक्म कोर्ट में का- सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए थे कि तारीख दे, तो इस दफ़ा अगर कोई इलेक्शन का ऑर्डर आता है कि इलेक्शन कराया जाए तो बाकी जो डिपार्टमेंट है मुतल्लिका महकमे उनको भी पाबंद किया जाएगा कि आप लोगों ने लाजमी इसकी मदद करनी है। देखो, लास्ट टाइम इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर नहीं हुआ था, इलेक्शन कमीशन का ये ऑर्डर हुआ था कि आप कंसल्ट करें प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट आपको डेट दे, और ऑर्डर हुआ था गवर्नर के पीके को क्योंकि आप असम्बली डिसॉल्व कर चुके, आइन के मुताबिक आपने डेट देनी है। तो सिंपल क्वेश्चन ये था कि ये आपको तारीखें देते हैं, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने या गवर्नमेंट ने या किसी भी अपोजिशन पार्टी ने ये जिक्र नहीं किया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या पैसे नहीं है या इलेक्शन नहीं हो सकेंगे या इवन अदरवाइज कोई ऐसी वजूहत है जिसके बिना पे इलेक्शन विद इन 90 डेज नहीं होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा वो ऑर्डर पास कर सर दिया। फाइनल ये कि अगर कोर्ट ऑर्डर देता है कि इलेक्शन करवा दें और गवर्नमेंट का नहीं मानती, नहीं करवाती इलेक्शन, तो उसके बाद दो सूरतें अगर गवर्नमेंट नहीं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं करवाती, जो गवर्नमेंट के इदारों को ऑर्डर हुआ हो वो है सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस वालों को, और बाकी इदारों को जो सपोर्ट चाहते हैं इलेक्शन कमीशन, उन पे कंटेम्प्ट लगेगा, वो कंटेम्प्ट में होंगे और सबको सजाएं होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा करती है कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना के खुद उनको बुलाएगी और उनसे ऑर्डर करवाएगी। बहुत थैंक यू सर।